الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والمبعوث رحمة للعالمین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، لکھا گیا تم پر روزہ رکھنا جیسے کہ تم سے پہلوں پر لکھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار اور اہل تقوی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی یہ چیز بیان کی کہ روزہ سے انسان کی تربیت یہ اللہ تعالیٰ کی قدیمی سنت، پہلی امتوں، پہلے ایمان والوں، پہلے انسانوں کو بھی اللہ روزے کے ذریعے پاک اور صاف کرتا رہا ہے، اہل تقوی بناتا رہا ہے۔ اور پھر یہ چند دن کا تقوی یعنی ایک ماہ مبارک، اس کو آداب کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ انشاءاللہ تمہارے لیے پورا سال تمہیں پاک صاف رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ مبارک، جو خود بخود ہمارے گھروں میں مہمان بن کے آتا ہے پورے ایک سال بعد، اور اپنے ساتھ اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں سمیٹ کے لاتا ہے کہ جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے دن برکت والے، اس کی راتیں برکت والی، اس کا آغاز روزے کا سحری، حضور نے سحری کرنے والوں کو خصوصی رحمت کا مستحق قرار دیا۔ پھر اس کے افطار میں جلدی کرنا، پھر اس کے پورا دن اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھنا، صرف کھانے اور پینے سے روزہ نہیں، یا کھانے اور پینے کو بند کرنے کا نام روزہ نہیں۔ حضور نے جیسے فرمایا، رب صائم، کتنے ہی روزے دار ہے، لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ ان کا روزہ صرف پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا، اس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کیوں کہ روزے کا مقصد تھا برائیوں سے روکے رکھنا، اللہ کی معصیت سے روک دینا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ تو جو لوگ بھوک اور پیاس سارا دن برداشت کرتا رہا، مگر اس نے زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے، اور اپنی روزی کو رشوت سے، باطل مال سے، لوگوں کے حق کو کھانے سے نہ بچایا، ایسے شخص کے روزے کا اسے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے برادران کرام، اس روزے کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اس روزے کو ایک ڈال سمجھیں، جیسے کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الصوم جنۃ۔ اب آپ دیکھیں، ایک جنگ جو میدان جنگ میں، مارکے میں ڈال رکھتا ہے کہ دشمن کے وار سے محفوظ رہے، جب دشمن اس پہ وار کرتا ہے تو وہ ڈال آگے کرتا ہے۔ یہ ہے روزہ، کہ جب شیطان ہمیں دیکھے کہ ہمیں وہ مچلا رہا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں برائی کریں، ایک صاحب اختیار اپنے رشوت لے، ایک صاحب اقتدار ظلم کرے، ایک صاحب سطوت اور سلطنت دوسروں پہ ظلم کرے، تو روزہ آگے آ جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے، زیادتی کرے، تو کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ ہے روزے کا ڈھال بن جانا، اور روزہ اسے روک لے۔ برادران اسلام، جس روزے نے آپ کو دنیا میں گناہ سے نہ روکا، اتنا ضعیف روزہ کہاں آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اصل مقصد کیا تھا کہ ایسا تقوی ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہمارے اور گناہ کے درمیان روزہ ڈھال بن جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ اپنی ذات کا خوف اور خشیت عطا کر، یہی تقوی ہے کہ جو ہمارے
اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، تحول بہی بیننا و بین معصیتک، ایسی خشیت یا اللہ، ومن طاعتک۔ پھر روزے میں دیکھیں آپ، دن کو آپ جب دن کو سیام ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر رات کو قیام کرتے ہیں، اور قیام میں آپ ایک تعداد رکعات کی ادا کرتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، تو یہ ہے تقوی کے اندر معین چیز۔ کیوں کہ تقوی میں مدد کرتی ہے کیا؟ یقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی بات ایمان بالغیب۔ اب کون دیکھ رہا ہے آپ کو سوائے اللہ کے؟ مگر آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی شدت پیاس ہے مگر نہیں پیتے، نفس آپ کو مچلاتا ہے مگر آپ نفس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ایسا روزے کی وجہ سے آپ کو ملا تو فرمان باری تعالی حق ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے اللہ تم سے رکھواتے ہیں کہ تم تقوی کی صفت حاصل کر لو، اور قرآن کے شروع میں ہی متقین کی صفات میں سب سے پہلے ایمان بالغیب کا، تو روزہ اور ایمان بالغیب کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ ہر جاہل اور عالم سمجھتا ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا، چپ کے آدمی کھا لے پی لے، نہیں۔ یہ تصور اور اتنی گہری پاورفل اور طاقتور انسان کو جو اللہ ہمت دیتے ہیں، یہی اسے تقوی سکھاتی ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، جبکہ اہل ایمان اسی تقوی سے، اسی روزے سے تقوی حاصل کرتے ہیں، اور 30 دن کا تقوی پھر ان کو 11 مہینوں تک اللہ کی اطاعت پہ کاربند رکھتا ہے۔ پھر آگے پھر رمضان آ جاتا ہے۔ ایک حدیث اس رمضان کی نعمت ہونے کے بعد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں، 5 خصلتیں، یعنی 5 مخصوص چیزیں وہ عطا کی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اب یہ دیکھو، پہلوں کا روزہ اور تمہارا روزہ، اس میں فروق دیکھیے۔ آپ نے فرمایا جو پہلی امتوں کو نہیں ملی میری امت کو ملی، اور وہ 5 ہیں۔ پہلی یہ کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے ایک مدت تک تو اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، من المسک، کستوری سے زیادہ، مشک سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا اللہ اکبر، دیکھیں اللہ نے اس رمضان اور روزے کی برکت سے اس کائنات کے نظام ہی کو تبدیل کر دیا۔ وَتُغْفَرُ لَهُمْ الْحِيتَانُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرَهُ۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں کیسے متحرک ہے اور چل رہا ہے کہ اس کے لیے مچھلیاں مغفرت اور بخشش مانگتی ہیں۔ کب تک؟
حتیٰ یفطر، حتیٰ کہ وہ اپنے روزے کو افطار کر لے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ روزے دار ہیں، آپ اللہ کے حکم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نے اپنی کائنات ہستی میں، اب آپ دیکھیں سمندر کی مچھلیوں کو بھی لگا رکھا ہے آپ کے ساتھ، کیا وہ آپ کے لیے بخشش مانگ رہی ہیں؟ تو یہ تصور میرے برادران ہر روزے دار کو رہنا چاہیے، اسی لیے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو، اب آپ دیکھیں یہاں کا نظام اور جنت و دوزخ کا نظام، اس کو بھی دیکھیں، پورا عالم آپ کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ روزے دار اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے اور پورا اللہ کا غیبی نظام اس روزے دار کی مدد کر رہا ہے۔ اب جب مچھلیاں آپ کے لیے بخشش مانگے گی تو آپ کے اندر اور ہر روزے دار کے اندر قوت ایمانی پیدا ہوگی، اندر کی قوت، جس سے روزہ بھی آسان ہوگا اور بقیہ اس کے لیے جو فضیلتیں ہیں وہ بھی اسے حاصل ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ جنت کو ہر روز اس کے لیے مزین فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ، کہ میرے نیک بندے جو اس وقت مشقت میں ہیں، قریب ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس مشقت کو دور کر دیں گے۔ آخر انسان نے جتنا بھی مشقت والا عمل ہوگا اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ تکلیف، یہ دنیا ہی دار التکلیف ہے، اس میں مشقتیں ہیں، اس میں احکام کو بجا لانا ہے اور کچھ کاموں کو سے باز رہنا ہے، یہ اس دنیا ہی میں ہے۔ جب موت آئے گی اس کے بعد یہ تکلیف ختم۔ دیکھو اتنی تھوڑی سی زندگی، جو آخرت کا ایک پہلا دن کان مقدار ہو 50,000 سنہ مما تعدون، دنیا میں تم 50,00,000 سال کا جو شمار کرتے ہو اتنا ایک دن ہوگا۔ تو اس تصور کے ساتھ میرے برادران اسلام آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تم میں آنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ پھر آگے اگلی چیز یہ فرمائی اللہ اکبر، وَيَسِيرُ إِلَيْكَ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ کا روزے دار کے ساتھ تعاون دیکھیں تاکہ وہ نیکی پہ کھڑا رہ سکے، کہ جو سرکش شیطان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شیاطین کو قید کرنے سے وہ اللہ کے بندوں کو برائیوں میں ترغیب نہیں دے سکتے، اور بندے آسانی سے ان کے قید اور مکر اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا تصور رکھیں برادران اسلام۔ پانچویں چیز یہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، پھر اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنے ان بندوں پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں جو حضور نے اس حدیث میں ذکر کی، ان 5 چیزوں کا تصور ہر روزے دار کو اور ہر قیام کرنے والے کو رات کو ہر حال میں پیش نظر رہے، کہ ہمارے اور پہلے روزوں میں اور پہلے لوگوں کے روزوں میں ہماری خصوصیتیں یہ 5 چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں برادران اسلام، اور یہ 5 چیزیں پہلے لوگوں کو نہیں ملی، یہ اس امت کی خصوصیت خاصہ ہے۔ نمبر 1،
کہ ان کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے بحر کی پانیوں کی مچھلیاں مغفرت مانگتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کے لیے اللہ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے بندے تجھ میں آنے والے ہیں۔ چوتھی بات یہ اللہ اکبر کہ سرکش شیاطین ان کو اللہ جکڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اعانت اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ، تاکہ وہ نیکی پہ آسانی سے قائم رہیں، وہ آسانی سے دن کا روزہ اور رات کا قیام کر سکیں۔ پانچویں چیز یہ کہ آخری رمضان کو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انعامات خاصہ ہیں یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ روزہ کی فضیلت میں اللہ نے یہ تو فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا اسی طرح تم پہ روزہ فرض کیا گیا، مگر بیان قرآن، محبت قرآن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، یہ 5 خصوصی عنایات جو اس امت کے ساتھ خاص ہیں۔ برادران اسلام دیکھو، بندگی یہی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، شعور کے سامنے وہ انعامات بھی رہیں جن کو سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے اپنے صحابہ کو اپنے دور میں اور اپنے امتی باقی قیامت تک کے ان کو رغبت دلائی، اور پھر ہمارے دائی حضرات، مربی حضرات، والدین حضرات ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس رمضان میں ان فضائل کی ضرور تعلیم دیں، اور یقین کریں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضور اس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، ہمیں بھی اپنے لوگوں کو اسی طرح تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکات اور خصوصی رحمتوں سے کما حق کو اللہ تعالی فائدہ اٹھانے کی، نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا رمضان با مقصد ہو اور ان مقاصد کے حصول کے لیے یقینی طور پر ذریعہ بنے جن کے لیے اللہ نے روزہ رکھنا فرض کیا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہمارے تمام برادران کو اللہ توفیق بھی دے قیام اور سیام کی۔ قیام پہلے آتا ہے، رات پہلے ہوتی ہے، پھر دن کو روزہ، اور اے اللہ ان سے تو ان روزے کو اور قیام کو، دونوں چیزوں کو قبول بھی فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔